السلام علیکم۔ قرآن پاک میں حضرت ذوالقرنین کی بابت یوں بیان ہوتا ہے، اور وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ذوالقرنین سے متعلق سوال کرنے والے قریش مکہ کے کچھ لوگ تھے جن کو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت اور حقانیت کا امتحان لینے کے لیے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھے اور ان کو کیا حال پیش آیا۔ قرآن پاک کی سورہ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کی داستان موجود ہے جو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ذوالقرنین ایک لقب ہے۔ ان کا نام ذوالقرنین کیوں ہوا، اس کی وجہ سے بے شمار اقوال اور سخت اختلافات بھی ہیں۔ قتادہ سے نقل ہے کہ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ سام بن نوح کی نسل سے تھے، جبکہ حافظ عماد الدین ابن کثیر میں فرماتے ہیں سکندر اعظم مشہور یونانی بادشاہ تھا جو حضرت ذوالقرنین کے تقریباً 2000 سال بعد آیا۔ سکندر ایک بت پرست تھا، جبکہ حضرت ذوالقرنین مسلمان اور عادل بادشاہ تھے۔ بعض نے کہا کہ ان کی 2 زلفیں تھیں اس لیے ذوالقرنین کہلائے۔ بعض نے کہا کہ مشرق و مغرب کے ممالک پر حکمران ہوئے اس لیے ذوالقرنین نام رکھا۔ در حقیقت لفظ ذوالقرنین کو ہارن سے یکس کیا گیا ہے جس کا مطلب سینگ۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سینگ والا ہیں۔ قرآن پاک نے خود ان کا نام ذوالقرنین نہیں رکھا بلکہ یہ نام یہودا نے بتایا۔ ان کے یہاں اس نام سے ان کی شریعت ہو گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سب سے پہلے بتایا در حقیقت یہ 539 قبل مسیح میں پیدا ہوئے ایرانی بادشاہ ہیں جن کو یونانی سائرس اور ایرانی گوش بزرگ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ فارس کے بادشاہ تھے۔ حضرت ذوالقرنین کی ابتدائی زندگی مشہور یونانی فلسفی زینفونس نے سائنس دی گریٹ کی زندگی پر مبنی ایک کتاب کریوپیڈیو لکھی۔ دور جدید میں اس کتاب کو پڑھنا اس شخص کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے جو کہ سیاست دان بننا چاہتا ہے۔ اس کتاب میں ذوالقرنین کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ حیرت انگیز بات اس کی زندگی کے ابتدائی دور ہیں۔ زینفون بتاتے ہیں کہ سائرس در حقیقت فارس کے بادشاہ کے بیٹے تھے، مگر ان کی تربیت کا بڑا حصہ ایک عام فارس کے شہری جیسا تھا۔ فارس میں بچوں کی تعلیم 5-6 سال سے شروع کر دی جاتی تھی۔ انہیں اخلاقیات اور قوانین کی تعلیم دی جاتی۔ 9-10 سال کی عمر میں قاضی کے پاس بھیج دیا جاتا جہاں وہ قاضی کو فیصلہ کرتے دیکھتے بلکہ خود بھی فیصلے کر دیا کرتے۔ پھر بچوں کو فوج میں بھیج دیا جاتا۔ 15 سال کی عمر تک ان پر لازم ہو جاتا کہ وہ شہر کے میدانوں میں سوتے اور باری باری پہرا دیتے۔ یہ تمام مراحل سائرس نے بھی گزارے۔ وہ خوش مزاج اور ذہین اور نیک اور بہادر تھے۔ لفظ ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ۔ ذوالقرنین جب ایران کے بادشاہ تھے، اس وقت ایران 2 ملکوں میں تقسیم تھا، ایک فارس اور دوسرا میڈیا کہلاتا تھا۔ آپ نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور ایران کا سنہرا دور شروع ہوا۔ ایرانیوں نے بادشاہ کے تاج کے اوپر 2 سینگ لگا لیے، اس طرح ان کا لقب ذوالقرنین ہو گیا۔ ایرانی تاریخ میں آپ کا نام سائرس یا خسرو مشہور ہے۔ یہودیوں کی دلچسپی۔ مولانا حافظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر بادشاہ بختنصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا اور تمام لوگوں کو قیدی بنا لیا، پھر بہابل انہیں لے آیا۔ اس عرصے میں ایک شخصیت سائرس کی ابھری، پھر اس نے سب سے پہلے عراق کو فتح کیا اور دوبارہ فلسطین میں آباد کیا، بیت المقدس کو بھی دوبارہ آباد کیا۔ گویا ذوالقرنین ان کے محسن ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی۔ مغرب کا سفر۔ ترجمہ سورہ الکہف آیت 86۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ یہاں سورج ڈوبنے سے مراد مغرب بھی ہو سکتا ہے، یہ مغرب میں ایسی جگہ جہاں کوئی آبادی نہ ہو، سمندر کا کنارہ جس کے نیچے سیاہ کیچڑ ہو اور پانی سیاہ دکھائی دیتا ہو۔ وہاں انہوں نے ایک کافر قوم کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو انہیں کفر کی سزا دیں یا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ ذوالقرنین نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے انہیں صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا ترجمہ ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے بیچ سے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا سامان دنیا کے ہر خطے میں پہنچانے کے لیے انہیں دیا ہوا تھا۔ ترجمہ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی۔ اب ذوالقرنین نے مشرق کی مہم کی تیاری کی
اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے۔ تاریخ سے ثابت ہوا کہ وہ مکران کے ساحل تک آئے۔ یہاں وحشی قبائل آباد تھے، انہیں رہنے سہنے کا ڈھنگ نہ آتا تھا، دھوپ سے بچنے کے لیے مکان، خیمہ یا لباس وغیرہ استعمال نہ کرتے تھے۔ اس قوم کو بھی آپ نے فتح کیا اور وہی معاملات کیے جو مغربی قوم کے ساتھ کیے۔ شمال کا سفر، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ ذوالقرنین سفر کرتے وہاں جا پہنچے تو ترکوں کی سرزمین آرمینیا اور آذربائیجان کے نزدیک واقع وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک قوم نکلتی، کھیت کھلیان تباہ کرتی، ترکوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور غلام بنا کر لے جاتی۔ وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی، ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ یہ یاجوج ماجوج تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا۔ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، لہٰذا مجھے مزدوری سے میری مدد کرو۔ وہ لوگ اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ ذوالقرنین ایک فرد نہیں بلکہ قوت میں پوری قوم ہے اور فوج ہیں، بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح۔ بادشاہ نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو دہکاؤ۔ جب وہ لال انگارہ ہو گئیں تو اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں چڑھ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئی اس پہ چڑھ نہ سکے۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی قلعہ کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا، اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا گیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیولوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ اس کا طول و عرض تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فٹ اور چڑھائی 10 فٹ ہے۔ قرآن کریم کے مطابق ذوالقرنین نے جن 2 پہاڑوں کے درمیان سفر کیا وہ کیسینیا ماؤنٹین یعنی ازبک کے پہاڑ کہلاتے ہیں۔ 2 دریاؤں بلیک سیا یعنی بحر اسود اور کیپٹن سی تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ بحر اسود دنیا کا وہ واحد سمندر ہے جس کا پانی کالا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند ترین پہاڑ ہیں جس کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا جایا جا سکتا ہے، مگر راستہ مکمل برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے اندر لوہا اور دھات موجود ہیں۔ جب دیوار تیار ہو گئی تو بطور شکر ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر اور اس قوم پر جنہیں یاجوج ماجوج ستاتے تھے۔ رب کا وعدہ آئے گا، دیوار کو گرا کر زمین کے برابر کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس یاجوج ماجوج کو دیوار کے ایک طرف قید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ دیوار کو گرا دیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے، زمین میں پھیل کر خون ناحق بہائیں گے، قتل و غارت پھیلائیں گے، فساد پھیلائیں گے، ناپ تول میں کمی اور تمام برے معاملات اس قوم میں ہوں گے۔ تو دوستوں، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نئے اور ایسے ہی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔